میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے۔ میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا، تب میں نے خداوند سے دعا کی، اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب کا خیر مقدم میں کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں۔ خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ جو اس پروگرام کو کافی دیر سے دیکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کئی دفعہ مجھے بتاتے ہیں کس طرح خدا نے دعا کا جواب دیا ہے اور آپ کی زندگی میں خوشی پیدا ہوئی ہے۔ آپ سب کے لیے خدا کا شکر ہو۔ نہ جانے کون کہاں اس پروگرام کو دیکھے گا، میری دعا یہ ہے کہ اس کی زندگی میں خدا اپنے کام دکھائے۔ جنہیں اس کی محبت کا تجربہ ہوا ہے وہ خاموش نہیں رہتے، وہ بتاتے ہیں میں پست ہو گیا تھا، دیکھو خداوند نے مجھے کیسے اٹھایا ہے اور کیسے مجھے برکتیں دی ہیں۔ اور یہ سب کچھ خداوند آپ کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے انتظار کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے، وقت معلوم ہے کب یہ پروگرام آئے گا، تیار ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا کوئی ایسا بھائی ہو، کوئی ایسی بہن ہو کہ اچانک یہ پروگرام آپ کے سامنے آ گیا ہے اور پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا پورا پروگرام نہ دیکھیں، کوئی حصہ اچانک آخری حصہ آپ دیکھ لیں، کیونکہ میرے پاس ایسی کالز بھی آتی ہیں کہ آخری حصہ انہوں نے دیکھا ہے اور پھر انہوں نے جاننا چاہا کہ یہ کیسی عجیب محبت ہے جس کا آپ ذکر کرتے ہو۔ تو میں ان کو بتا دیتا ہوں، میں تو چپڑاسی ہوں، میں تو دروازہ کھولتا ہوں۔ اگر آپ اس سے ملیں گے پھر آپ کو پتہ لگے گا وہ کون ہے، پھر آپ کو پتہ لگے گا وہ آپ کو کتنا پیار کرتا ہے، پھر آپ کا تجربہ ہوگا کہ وہ آپ کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تجربہ ہوگا آپ کو اس کا۔ میری دعا یہ ہے، ہر روز اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے اور اس کے بعد ہفتہ بھر میں یہی دعا کرتا ہوں، اے خداوند نہ جانے کس نے تیرا کلام سنا ہے، اور اکثر یہ سوال دن میں اٹھتا ہے کہ ان باتوں کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ انجیل ہے، انجیل کی خوشخبری ہے، کیا یہ میرے لیے ہے؟ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ مجھے اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ مجھے ضرورت کیا ہے اس کو سننے کی؟ بڑا اچھا سوال ہے، صحیح سوال ہے۔ خدا خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ ہم سوال کریں، شک نہ کریں، کیونکہ جب شک نکل جائے تو شکر گزاری پیدا ہو جاتی ہے۔
آپ اپنے آپ سے سوال پوچھنا تو آپ کو اس بات کا جواب مل جائے گا کہ آپ کو انجیل کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے کہ آپ اسے سنیں، اور کیا ضرورت ہے کہ جو کچھ اس میں کہا جا رہا ہے اسے آپ مان لیں اور یقین کر لیں۔ کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یا مجھے بتاؤ اس کی ضرورت مجھے کیوں ہے۔ تو میں خدا کے کلام میں سے کچھ حصے آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اور پھر آپ خود دیکھنا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ آزاد ہیں، آپ نہ لیں۔ لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے اور خدا آپ کو اپنے ہاتھ سے دے رہا ہے تو پھر انکار نہ کرنا۔ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھیے، اور اگر نہیں ہے تو آپ مجھے فون کر کے بتا سکتے ہیں۔ اگر ممکن ہوگا میرے لیے، میں کر سکوں گا تو میں آپ کو بھیج دوں گا، بائبل بھیج دوں گا، انجیل بھیج دوں گا، جس زبان میں کہیں گے میں بھیج دوں گا۔ تو میں پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے ساتھ ساتھ۔ میں زبور کی کتاب میں سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ ہے 31واں زبور، زبور 31۔ اور اس میں آپ اچھی طرح سنیے۔ اگر تو آپ پڑھ رہے ہیں پھر تو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے، لیکن اگر آپ سن رہے ہیں تو دھیان سے سنیے۔ کوئی اور سن نہیں رہا آپ کی بات، آپ کے دل کی بات کوئی نہیں سن رہا، آپ کے دل کا حال کوئی جانتا نہیں۔ آپ ہیں اور وہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کو پیار کرتا ہے، بس آپ دو ہیں۔ تو اس میں چھپنے کی ضرورت نہیں، چھپانے کی ضرورت نہیں، صرف خدا کے حضور حلیم اور فروتن ہو کے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اے خدا میرے دل کا حال مجھے دکھا۔ کچھ باتیں تو ایسی ہیں آپ جانتے ہیں، کچھ ایسی ہیں جو آپ نہیں جانتے، وہ دکھائے گا، میں نہیں دکھا سکتا، وہ دکھائے گا۔ یہ لکھا ہے 31واں زبور اور اس کی 7ویں آیت سے، میں تیری منت کر رہا ہوں۔ یہ خدا کے حضور فریاد ہے، آئے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں۔ میری آنکھ بلکہ میری جان اور میرا جسم سب رنج کے مارے گھلے جاتے ہیں۔ یہ حالت ہے، میری آنکھ بلکہ میری جان اور میرا جسم سب رنج کے مارے گھلے جاتے ہیں۔ مصیبت ہے اور رنج ہے، کیونکہ میری جان غم میں اور میری عمر کرہانے میں فنا ہوئی۔ روز مر رہا ہوں۔ یہ وہ والی بات ہے جو کسی نے کہی ہے، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ میری بدکاری کے باعث میرا زور جاتا رہا ہے، میرا زور میری بدکاری کے باعث جاتا رہا اور میری ہڈیاں گل گئیں۔ میں اپنے سب مخالفوں کے سبب سے اپنے پڑوسیوں کے لیے از بس انگشت نما، انگلیاں اٹھا رہے ہیں سب میری طرف، اپنے جان پہچانوں کے لیے خوف کا باعث ہوں۔ جنہوں نے مجھے باہر دیکھا مجھ سے دور بھاگے، میں مردے کی مانند دل سے بھلا دیا گیا ہوں، میں ٹوٹے برتن کی مانند ہوں، کیونکہ میں نے بہتوں سے اپنی بدنامی سنی ہے، ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ دیکھیے آپ کا تو نہیں حال یہ۔ کئی دفعہ مجھے لوگ کہتے ہیں فون کر کے کہ یہ تو میری زندگی کا حال ہے، یہ تو میرے غم کی کہانی ہے۔ میں نے صرف پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ اب دیکھیے کہیں یہ ضرورت آپ کی تو نہیں اور یہ دعا آپ کی تو نہیں۔ آئے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں، رنج ہے،
غم ہے, بدنامی ہے اور ڈر ہے, اور اس کے سوا کچھ نہیں. تو انجیل کی خوشخبری آپ کے لیے ہے. پھر دیکھیے, میں 51واں زبور پڑھتا ہوں, زبور 51, 50 اور 1, 51واں زبور. اور جب میں پڑھوں گا تو میں منت ہی کر سکتا ہوں, آپ سے درخواست کر سکتا ہوں, بنتی کر سکتا ہوں, آپ ذرا دیکھنا اور اپنی زندگی کو اس حصے میں جو آپ کو میں پڑھوں گا اس کے سامنے لانا اپنی زندگی, اور دیکھنا, پہچاننا. یہ 51واں زبور ہے, اس کی پہلی 4 آیتیں میں پڑھ رہا ہوں. آئے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر, اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے, میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر, کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے. آپ نے سنا, آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے, کیا یہ میری زندگی کی تصویر ہے؟ کیا یہ میری زندگی کی تصویر ہے؟ کیا میری زندگی میں گناہ ہے جو مجھے اندر ہی اندر کھا رہا ہے اور مجھے برباد کر رہا ہے اور مجھے معلوم بھی نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بیماری مجھے اندر ہی اندر کھا رہی ہے اور مجھے اس کا احساس بھی نہیں؟ اگر یہ حال ہے تو انجیل کی خوشخبری آپ کے لیے ہے, آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے, سسماچار ہے. پھر دیکھیے, اسی 51ویں زبور میں اس کی 7ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں, 7 سے 10 تک. زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوؤں گا, مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوؤں گا. مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا. ارے کوئی خبر اچھی نہیں ہے میرے لیے, کسی کے پاس میرے لیے خوشخبری نہیں ہے. میں گناہ گار ہوں, میں خطا کار ہوں اور میں لاچار ہوں, میں بے سہارا ہوں, چھپا ہوا ہوں, اندر ہی اندر میں مر رہا ہوں. تو مجھے اچھی خبر سنا, مجھے خوشی اور خرمی کی ایسی خبر سنا دے کہ دل میرا خوشی سے باغ باغ ہو جائے, میرا اجڑا ہوا چمن پھر سے کھل اٹھے. سنا ایسی خبر, مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا, تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں. میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال. آئے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر, میرے اندر پاک دل پیدا کر. میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال. میرے اندر ایسی آتما ڈال دے, ایسی روح ڈال دے جو مضبوط ہو, اندر سے مجھے مضبوط کر دے. کیا آپ کی یہ دعا ہے؟ آپ چھوٹنا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا حال بدل جائے, جس کی وجہ سے آپ کی چال بدل جائے, خدا کے ساتھ آپ کا تعلق اور ہو جائے, اس کا روح دل میں بسے اور وہ آپ کو اندر سے طاقت دے؟ کیا یہ آپ کی دعا ہے؟ آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے, انجیل آپ ہی کے لیے ہے. پھر دیکھیے, زبور 42واں زبور میں پڑھوں گا, اور 63ویں زبور میں سے میں پڑھ کے سناؤں گا. یہ 2 جگہ سے آپ میرے ساتھ نکالیے, زبور 42 اور پھر 63واں زبور 63. اور اسے جب میں پڑھتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ یہ آپ کے دل کا حال ہے. ہو سکتا کوئی میرا بھائی, میری بہن
کوئی میرا بزرگ کوئی کہے یہ تو میرے دل کی تصویر ہے، ارے یہ کس نے لکھ دیا میرے دل کا حال، کس کو پتا چل گیا، ارے کس نے سن لی میرے دل کی آہیں اور سسکیاں؟ آپ یہ کہیں گے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی آئے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے، تیرے لیے۔ سب کچھ کھا کے دیکھ لیا، سب کچھ پی کے دیکھ لیا، سب کی طرف دیکھ کے دیکھ لیا، بات نہیں بنتی، تسکین حاصل ہوتی ہی نہیں، تسلی نہیں ملتی، تشنگی بڑھتی جاتی ہے، پیاس بڑھ رہی ہے، کیا کروں؟ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کے لیے ترستی ہے، ویسے ہی آئے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ کیا تو زندہ ہے؟ کیا میرا تیرے ساتھ ایک زندہ تعلق ہو سکتا ہے؟ میں تو تیرے قریب نہیں آ سکتی، میں نہیں تیرے قریب آ سکتا، تو آ سکتا ہے، تو آ سکتا میرے قریب، تو میرے پاس آ سکتا ہے تاکہ دل سے دل کی بات ہو، اتنا قریب کہ تو میرے کان میں کچھ کہے، پاس سے ایسی بات کہے جو کسی اور کو سنائی نہ دے۔ کیا اتنی نزدیکی حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے پیاسی ہے میری روح۔ ارے سنی سنائی باتوں سے بات نہیں بنتی، کوئی اور کھائے اور وہ ذائقہ بتائے، مجھے اس سے کیا فائدہ؟ لوگ کہتے ہیں خداوند بھلا ہے، لوگ سناتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کی قربت میں ایک عجیب قسم کی خوشی ہے۔ کیا وہ میرے لیے بھی ہے؟ میں کب تک ترسوں؟ میں کب تک تلاش کروں؟ میں کب تک تڑپوں؟ آئے خدا تو میرا خدا ہے، میرا دل، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی، میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں۔ میں نے مقدس میں، مقدس اس جگہ کو کہتے ہیں، بناتا تو آدمی ہے اینٹ پتھر سے، لکڑی سے، پھر اسے ہم خدا کا گھر کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے لڑتے مرتے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو، اس خدا کے نام سے جو محبت ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہا میں تنگ آ گیا ان باتوں سے، میں اس طرح دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں تیری عبادت گاہ میں جاؤں اور مجھے نظر کیا ہے تیری قدرت کا تجربہ ہو۔ اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی، ایسا کر دے کہ میں دیکھ سکوں، میری نظر تجھ پر ہو، میری نگاہ تیری طرف رہے، ادھر ادھر نہ رہے، کسی کی طرف نہ ہو، میری نگاہ تیری طرف ہو، میں تجھے دیکھ سکوں۔ تو کیسا ہے؟ کیا تو میری طرف دیکھتا ہے؟ کوئی کہہ رہا تھا آسمان پہ ہے خدا اور زمین پہ ہم، آج کل وہ اس طرف دیکھتا ہے کم۔ کیا یہ سچ ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو انسان ترستا ہی رہ جائے گا، تڑپتا ہی رہ جائے گا۔ لیکن خدا کا شکر ہے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے اندر پیاس ہے، یہ اس کی پیاس کی ایک جھلک ہے۔ ہم کبھی بھی اتنے پیاسے نہیں ہو سکتے اس کے لیے جتنا وہ پیاسا ہے میرے لیے۔ وہ پیاسا ہے۔ کہا تھا اس نے موسیٰ سے، دیکھ میں اترا ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے بار بار کہا میں اسی لیے آیا ہوں۔ میرے دل کو اس جہاں میں نہ ملا کوئی سہارا، تو میرے قریب آیا، مجھے پیار سے پکارا۔
یہ خدا کا پیار. آپ کہو گے یہ میرے لیے. آپ نے دیکھا کچھ حالتیں ہیں, آپ نے اپنا مقابلہ کیا. اگر یہ آپ کی حالت ہے, ان میں سے کوئی سی بھی آپ کی حالت ہے, تو آپ کو خدا یسوع مسیح کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ خدا کا پیار ہے جو اتر آیا ہے. وہ میرے قریب آیا, مجھے پیار سے پکارا. میری لاش بے کفن تھی, میں کسی کا کچھ نہیں تھا, مجھے زندگی نے چوما. ملا جب تیرا اشارہ, تو میں جا کے تیری طرف نگاہ کرنا چاہتا ہوں, اوپر دیکھنا چاہتا ہوں. وہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے. تو سنو, تو سنو, سنو. آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ میری طرف دیکھتا ہے کہ نہیں؟ میں عبادت خانے میں جا کے اس کی طرف دیکھتا ہوں, وہ بھی دیکھتا میری طرف. سنو, میں تجھے تعلیم دوں گا. تو میری طرف دیکھ رہی ہے, تو میری طرف دیکھتا ہے. کہاں کہاں جاتا ہے مجھے دیکھنے, کہاں کہاں جاتی ہے میری بیٹی, کس کس کی طرف دیکھتی ہے؟ دیکھ میری طرف. میں تجھے تعلیم دوں گا, اور وہ راہ جس پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا. میں تجھے صلاح دوں گا. میری نظر تجھ پر ہوگی. میری نظر تجھ پر ہوگی, تجھے کسی کی نظر نہیں لگ سکے گی. ادھر ادھر نظر نہ کر. ہائے میرے پیارے, ہائے میری پیاری, ادھر ادھر کائے کو دیکھنا. دیکھ, میں تجھے دیکھ رہا ہوں. آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ نظر سے نظر ملے, اور پھر وہ سب کچھ نظر آنے لگے جو آج تک نظر نہیں آیا. ہاں, اگر آپ کی ان میں سے کوئی سی بات بھی آپ سمجھتے ہو کہ یہ میری زندگی کی تصویر ہے, تو وہ آپ کو کہہ رہا ہے میری طرف دیکھ, میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں. یہ کہا ہے خدا یسوع مسیح نے. آپ جاننا چاہتے ہو کیا کہا ہے اس نے؟ میں انجیل میں سے پڑھ کے سناؤں گا آپ کو. یہ میری بات نہیں ہے, توبہ توبہ نہ, میں تو وہ بات بتا رہا ہوں, میں تو اس کا چپڑاسی ہوں. میں تو صرف دروازہ کھول رہا ہوں آپ کے لیے, میری پیاری بہن, پیارے بھائی, پیارے دوست, بزرگ. میں تو دروازہ کھول رہا ہوں آپ کے لیے, تاکہ آپ کو ایسا لگے کہ یہ بات تو مجھ سے کہی جا رہی ہے. دیکھو, مکاشفہ کی کتاب ہے, انجیل میں آخری کتاب ہے بالکل, تو آپ اسے دیکھ سکتے ہو. اس کا 3 باب اور 20ویں آیت ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ دیکھ, دیکھ. کہاں دیکھ رہا تو؟ کسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھ, ادھر دیکھ. یہ کہتا ہے خدا, ادھر دیکھ, دیکھ. میں دروازے پر کھڑا ہوا کٹکھٹاتا ہوں. اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. اتنی قربت, اتنی نزدیکی. جب ہم کسی کو پیار کرتے تو دل چاہتا ہے اس کے ساتھ کھانا کھائیں, اکٹھے بیٹھ کے باتیں کریں, ایک دوسرے کو جانے. یہ کہہ رہا ہے کھول دروازہ, میں ہوں, میں ہوں. یہ کہہ رہا خداوند آپ سے. اور پھر یوں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا. میں آ رہا ہوں تو پہچان, یہ میری آواز ہے. اور جب تو میرے پاس آئے گی تو مجھے پتا ہوگا یہ میری بیٹی ہے, یہ میرا بیٹا ہے. آپ نے سنا؟ آپ کے لیے ہے یہ, ہاں آپ کے لیے ہے. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں. مجھے یقین ہے اس بات کا
کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہے جس نے خداوند کے کلام کی یہ بات سنی ہے اور پہچانا ہے کہ یہ تو آواز میرے لیے ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہیں یہ وہ تو نہیں ہے، ارے کہیں یہ وہ تو نہیں ہے جس کی تلاش میں کب سے تڑپ رہی ہوں، کب سے تڑپ رہا ہوں، کہیں یہ وہ تو نہیں ہے جس کی محبت بے اندازہ ہے، بے حد ہے، ہمیشہ تک کی ہے، کہیں یہ وہ تو نہیں ہے، ارے کہیں یہ وہ تو نہیں ہے جس نے یوں کہا ہے کہ میرے پاس آ، میں تجھے ہرگز نکال نہیں دوں گا، میں تو گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، کہیں یہ وہ تو نہیں ہے جس کی محبت بے حد ہے، ارے کہیں یہ وہ تو نہیں ہے جس کی قدرت بے حد ہے، جس نے لازر کو آواز دی تھی اور وہ سڑی ہوئی لاش باہر آ گئی تھی، کہیں یہ وہ تو نہیں ہے جسے صلیب پر چڑھا دیا تھا اور وہاں سے وہ یہ کہتا جا رہا تھا، آئے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ تو ان کے لیے کیا کر رہا ہے، اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ تو کس طرح انہیں بچانا مانگ رہا ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ تیرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، یہ تیری محبت پر تھوک رہے ہیں، پر تو انہیں معاف کر، ارے کہیں یہ وہ تو نہیں ہے۔ پھر آپ کہیں گے یہ تو میرے لیے دروازہ کھول دینا، دروازہ کھول دو، دل کا دروازہ کھول دو، کیونکہ یہ لکھا خدا کے کلام میں، اتنی بڑی محبت سے، اتنی بڑی نجات سے غافل ہو کر ہم کیوں کر بچ سکتے، کیسے بچیں گے پھر، اور کیا راستہ بچنے کا، اور کہاں جاؤں میں؟ عبرانیوں کے خط میں سے میں نے پڑھا 2 باب 3 بات، اتنی بڑی نجات سے غافل ہو کر ہم کیوں کر بچ سکیں گے؟ اور پھر یہ کہا اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، کیونکہ وہ آپ سے کہہ رہا ہے، آپ کی منت کر کے کہہ رہا، میری بچی کھول دروازہ، میں اندر آؤں گا، تیرے دل میں رہوں گا، کھول دے میرے بیٹے دروازہ، مت ڈر، میں تو تجھے بچانے کے لیے آیا ہوں، میں تو تجھے برکت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر کوئی پہچان رہا ہے اس کی آواز تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ کی زندگی آج بالکل نئے طور پر شروع ہو رہی ہے، اس کی تمجید اور اس کی بڑائی اور اس کا شکر ہو۔